تاج الاولیاء دیکھیے یہ وہ اللہ والے ہیں کس شان سے نکلا اللہ کا دیوانہ، انداز شاہانہ لباس فقیرانہ، آنکھ بند کرتے ہیں لوح محفوظ ان کے سامنے آ جایا کرتا ہے بڑے پیر سرکار کے صدقے میں۔ تاج الاولیاء نے کہا کہ ایک نے کہا کہ اولاد مل گئی اور دوسرے نے کہا کہ حضور میری کیا خطا ہے، مجھے اولاد نہیں ملی، میں محروم کیوں رہ گئی؟ تو آپ نے فرمایا تو نے اپنی اولاد کو، اس تبرک کو جو میں نے دیا تھا لڈو، تو نے اسے ریت میں چھپا دیا۔ بزرگوں اور دوستو، جب وہ عورت جا کر جس جگہ پر 1 سال پہلے ریت میں لڈو چھپائی تھی، 1 سال کے بعد بھی وہ لڈو تازہ تھا، پھر اس نے بھی تاج الاولیاء کی بارگاہ میں التجا کی، اپنی غلطی کا اقرار کیا اور سرکار کی بارگاہ میں آہ و فریاد کرنے لگی۔ ہے اپنا وسیلہ تاج الدین، ہے اپنا وسیلہ تاج الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم و محترم سامعین اکرام، آپ تمام حضرات کو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عرس شریف کے ایام چل رہے ہیں، شہنشاہ ہفت اقلیم سرکار سیدنا بابا محمد تاج الدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ناگپور میں آرام فرما ہے، تاج الاولیاء کے عرس شریف کے دن چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو خانقاہ صابریہ قدوسیہ حیدرآباد دکن کی جانب سے عرس تاج الاولیاء 104واں بے حد دل کی عطا گہرائیوں سے مبارک ہو۔ میں اس دوران میں یہ خیال تھا کہ عرس شریف کے موقع پر اس کی مبارکبادی کے ساتھ ساتھ سرکار تاج الاولیاء کی کچھ کرامتیں آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کروں، سماعت فرمائیں۔ بزرگوں اور دوستو، تاج الاولیاء یہ وہ ہستی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ اولیاء کرام کے سر کا تاج قرار دیے گئے۔ آپ کا لقب ہے تاج العارفین، تاج الاولیاء بھی آپ کو کہا گیا، اور شہنشاہ ہفت اقلیم آپ کو یہ لقب ملا۔ بزرگوں اور دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سرکار بابا تاج الدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر پیڑ کے نیچے تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ رات کے وقت ایک مارواڑی وہاں سے گزر رہا ہے، تو تاج الاولیاء نے اسے آواز دی اور کہا کہ جاؤ، کل تمہارا مقدمہ تمہارے حوالے تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اور جنہوں نے تم پر کیس کیا ہے، مقدمہ کیا ہے، وہ خارج کر دیا جائے گا، یعنی ان کا جو کیس ہے جو تم پر کیا گیا ہے وہ ڈسمس ہوگا۔ بزرگوں اور دوستو، وہ مارواڑی حیران تھا کہ یہ کون ہے، کون فقیر ہے کہ یہ مجھے میرے کیس کے بارے میں کیسے جانتے ہیں، میرے متعلق انہیں کیسے پتا ہے۔ بہرحال وہ گھر چلا گیا اور تشویش میں اس کی پوری رات گزر گئی۔ جیسے ہی صبح کے وقت میں وہ کورٹ پہنچا، بزرگوں اور دوستو، عدالت میں، تو حاکم عدالت نے، چیف جسٹس جو ہوتا ہے، جو وہاں کا جج ہے، بزرگوں اور دوستو، اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتا ہے، اور اس کے مخالفین نے جو مقدمہ اس پر کیا تھا وہ خارج ہو جایا کرتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، وہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ جو رات میں مجھے فقیر ملے تھے، جو اللہ والے تھے، ان کا مقام اور مرتبہ وہ ایسے ہی اللہ والے نہیں ہے، جو ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ پورا ہو جایا کرتا ہے۔ تو دوستو، کئی ایسے اولیاء کرام اس دنیا میں آج بھی پائے جاتے ہیں جس کی زبان کو اللہ رب العزت نے اس کے ذکر و اذکار میں زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ اس کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ تقویم کن فیکون انہیں عطا کیا جاتا ہے، یعنی اگر وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہو جا تو وہ چیز ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ تاج الاولیاء کی شان، ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اللہ پاک ہم تمام کو تاج الاولیاء سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاج الاولیاء کا یہ آپ نے بزرگ اور دوستو ایک جو کرامت کا واقعہ اسے سماعت فرما لیا۔ آئیے میں آپ کو ایک اور کرامت سناتا ہوں۔ سرکار بابا تاج الدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی 2 عورتیں آپ کے پاس آئی جو اولاد سے محروم تھی، اور یہ دونوں کی دونوں عورتیں سرکار تاج الاولیاء کی چوکھٹ پر آ کر عرض کرنے لگی کہ اے تاج الاولیاء، ہم اولاد سے محروم ہیں، اور خاندان میں ہم دونوں کو بہت زیادہ تانے سہنا پڑتا ہے کہ ہم بے اولاد ہے، تو لوگ ہمیں بانجھ بھی کہتے ہیں، اور ہمارے طلاق ہونے کا بھی ڈر لاحق لگا رہتا ہے۔ ہمارے سسرال والے بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اولاد نہیں ہوگی تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو تاج الاولیاء کے دربار میں آئے۔ بزرگوں اور دوستو، شہنشاہ ہفت اقلیم بابا تاج الدین سرکار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے وہ دونوں عورتوں کو لڈو عطا فرما دیا، یعنی دونوں کو لڈو دے دیا آپ نے، اور کہا کہ یہ لڈو کھا لے۔ تو ایک عورت نے جو تاج الاولیاء کی بارگاہ میں آئے تھے، ایک عورت نے عقیدت میں وہ جو تاج الاولیاء کے دست مبارکہ سے ملا ہوا لڈو تھا اس نے کھا لیا، اور اللہ پاک نے 1 سال میں اسے صاحب اولاد کر دیا۔ لیکن ایک کے دل میں قدورت تھی، ڈاؤٹ تھا، کنفیوژن تھا
وہ لڈو لے جا کر بزرگ اور دوستو ایک ریت کے نیچے ایک مقام پر چھپا دیتی ہے۔ یہ دونوں عورتیں جب ایک سال گزرا تو تاج الاولیاء کی خدمت میں پہنچی اور عرض کرنے لگی کہ ایک کو تو اولاد مل گئی، دوسری کہنے لگی حضور میری کیا خطا تھی، مجھے اولاد نہیں ملی۔ تو تاج الاولیاء دیکھیے یہ وہ اللہ والے ہیں، کس شان سے نکلا اللہ کا دیوانہ، انداز شاہانہ، لباس فقیرانہ، آنکھ بند کرتے ہیں لوح محفوظ ان کے سامنے آ جایا کرتا ہے بڑے پیر سرکار کے صدقے میں۔ تاج الاولیاء نے کہا کہ ایک نے کہا کہ اولاد مل گئی اور دوسرے نے کہا کہ حضور میری کیا خطا ہے، مجھے اولاد نہیں ملی، میں محروم کیوں رہ گئی؟ تو آپ نے فرمایا تو نے اپنی اولاد کو، اس تبرک کو جو میں نے دیا تھا لڈو، تو نے اسے ریت میں چھپا دیا۔ بزرگوں اور دوستو جب وہ عورت جا کر جس جگہ پر ایک سال پہلے ریت میں لڈو چھپائی تھی، ایک سال کے بعد بھی وہ لڈو تازہ تھا، پھر اس نے بھی تاج الاولیاء کی بارگاہ میں التجا کی، اپنی غلطی کا اقرار کیا اور سرکار کی بارگاہ میں آہو فریاد کرنے لگی۔ تو تاج الاولیاء نے کہا کہ جا ہم دعا کر کے تجھے بھی صاحب اولاد بنا دیں گے، اللہ پاک تجھے بھی اولاد عطا فرمائے گا۔ بزرگ اور دوستو تاج الاولیاء کی دعا سے اللہ رب العزت نے اس عورت کو جو اولاد سے محروم تھی اس کو بھی صاحب اولاد بنا دیا۔ تو تاج الاولیاء یہ بہت بڑی ہستی ہے، ان کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ بزرگوں اور دوستو آج بھی کوئی ان کے دربار میں جاتا ہے، سرکار تاج الاولیاء کے دربار سے رخصت ہونے سے پہلے وہ با مراد ہو کر لوٹتا ہے، دل کی مرادیں پوری ہو جایا کرتی ہے۔ اور تاج الاولیاء بزرگوں اور دوستو آپ تمام کو میں ایک اور بات بتاتا چلوں، سرکار بابا تاج الدین ناگپوری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ وہ مقدس ہستی ہے، یہ ولایت کے اس مقام پر ہے۔ بزرگوں اور دوستو ہندوستان میں کئی ایسی اولیاء کرام کی بارگاہیں ہیں جہاں کا عرس شریف ایک مثال دی جاتی ہے پورے ہندوستان میں کہ ایسے منایا جاتا ہے۔ ان مشہور بارگاہوں میں سے بابا تاج الدین سرکار کی درگاہ بھی ایک ایسی مشہور و معروف بارگاہ ہے کہ یہاں کا عرس شریف، یہاں کا سندل بزرگوں اور دوستو بہت بہترین انداز میں نکالا جاتا ہے اور زبردست انداز میں سرکار کے عرس شریف کو منایا جاتا ہے۔ اور اس عرس شریف کی خصوصیت کیا ہوتی ہے یہاں پر آپ پہچان نہیں سکیں گے۔ جب ناگپور میں عرس شریف کے ایام میں اگر پہنچیں گے تو تاج الاولیاء کے دربار میں آنے والا ہندو کون ہے، مسلمان کون ہے، سکھ کون ہے، عیسائی کون ہے، تاج الاولیاء کے سندل کی، اولیاء کرام ہر ولی کے سندل کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت یہاں پر ہر کوئی آتا ہے بزرگوں اور دوستو اور اولیاء کرام کے فیض سے مالا مال ہو کر جاتا ہے۔ تاج الاولیاء کی درگاہ تو پورے ہندوستان میں ایک مثال ہے بھائی چارے کی، محبت کی، امن کی، اتحاد کی، اتفاق کی۔ تو بابا تاج الدین سرکار کے دربار میں عرس شریف میں ہندو بھی آتے ہیں بڑی تعداد میں کثرت کے ساتھ، مسلمان بھی پہنچتے ہیں، سکھ بھی پہنچتے ہیں، عیسائی بھی پہنچتے ہیں۔ بزرگوں سے محبت کرنے والوں کا آپ کا دربار بابرکت بزرگوں اور دوستو عقیدت مندوں کے لیے ہزارہ نہیں بلکہ کروڑہ لوگوں کا مرکز عقیدت بنا ہوا ہے تاج الاولیاء کا دربار۔ اے رب العزت ہم تمام کو تاج الاولیاء کے دربار کے فیض سے مالا مال عطا فرما۔ آپ تمام حضرات کو میری جانب سے، ہماری خانقاہ کی پوری ٹیم کی جانب سے، صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے سے عرس تاج الاولیاء 104واں دل کی عطا گہرائیوں سے بے حد مبارک ہو۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔